یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاكِرِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ سب محبت سے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار بطحہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ پاک میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو ماشاءاللہ کافی دیر سے محفل جاری ہے اور آپ کے دل کے سکون کے لیے میں یہ بتا دوں کہ ہمارے بار درود و سلام ہی ہوگا۔ زیادہ وقت تو میں آپ کا نہیں لوں گا، مگر جو بھی وقت آپ دیں ہمیں پوری توجہ کے ساتھ دیں۔ اس کا ایکو جو ہے نا، ایکو بھائی ایکو کم کر دو، آواز بڑھا دو، ایکو کم کر دو تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ وہاں بولو، اس کو بولو تو آواز بڑھا دی جائے، ایکو کم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ رب العالمین، ہم لوگ اللہ والوں کی محبت میں یہاں پر جمع ہوئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ والوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ ید زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے دیا۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ابھی ماشاءاللہ حضرت سیدنا رحیم شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں ہم سب حاضر ہیں، ان کی نگاہ کرم ہے ہم پر، تو ان کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھیں تو 100 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب۔ کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یار بیٹھ کے فائدہ کیا ہوگا، بھائی نفل پڑھ رہے ہوتے تو عبادت ہوتی، نماز پڑھ رہے ہوتے تو ثواب ملتا، ایسا آتا ہے نا ذہن میں، روزہ رکھیں تو ثواب ہے، قرآن پڑھیں تو ثواب ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں عزیزوں بزرگوں دوستوں نوجوانوں ساتھیوں، ایسی محفل میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ بیٹھ جائیں اور آپ کو ایک مسئلہ معلوم ہو جائے تو 100 رکعتیں نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ 100 رکعتیں نفل پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا بتاؤ؟ مگر آپ اگر اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایک مسئلے کی بات کو سیکھ لیتے ہیں، 100 رکعتیں نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہوگا۔ آج لوگ مسائل سیکھنا نہیں چاہتے، مسائل میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، صرف جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں دنیا میں ہر قسم کی خواہش ان کی پوری ہو جائے اور جنت بھی گھر بیٹھے بیٹھے مل جائے، ایسا سوچتے ہیں۔ جنت کو پانے کے لیے قربانی دی جاتی ہے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے رب کو راضی کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں۔ اب یہ محفل اولیاء اکرام کی محبت میں یہاں پر ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صرف بزرگوں نے، یعنی جو مرد تھے انہوں نے ہی قربانی نہیں دی، اسلامی بہنوں نے بھی دین کے لیے بڑی بڑی قربانی دی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بزرگ خاتون ہیں، ان کو جب بھی کسی نے دیکھا تو سر سجدے میں رہتا تھا، سر سجدے میں رہتا تھا۔ کسی نے پوچھا اے اللہ کی بندی رابعہ، ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہو، سر سجدے میں رکھا رہتا ہے، دن میں روزہ رکھتی ہو، ساری رات عبادت کرتی ہو،
ہم جب بھی تم کو دیکھتے ہیں اکثر تمہارا سر رب کی بارگاہ میں جھکا ہوتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ تمہاری زندگی کا مشن کیا ہے؟ تمہاری حیات کا مطلوب کیا ہے؟ تم چاہتی کیا ہو؟ تو حضرت رابعہ بتاتی ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب مجھے موت آئے تو میرا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو. جب موت آئے تو سر خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو. اور آج عالم کیا ہے؟ اکثر اگر آپ عورتوں کو دیکھیں تو یا تو بازاروں میں ہے یا شاپنگ سینٹروں میں ہے یا خریداریوں میں ہے. سب کی بات نہیں کرتا. سلام ہے ان ماؤں بہنوں کو جو ماشاءاللہ روزانہ قرآن بھی پڑھتی ہیں, اپنے شوہر کی فرما برداری بھی کرتی ہیں, نمازوں کی پابندی بھی کرتی ہیں. اور ابھی اگر کوئی نہ کر رہی ہو تو اس محفل سے اٹھ کر جاؤ اور یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ شاپنگ قضا ہو سکتی ہے, ہم بازاروں میں نہیں جا سکتی, مگر اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کو ہم ضرور کریں گے. یعنی شاپنگ سینٹروں سے یا ایسی ویسی خریداریوں سے بچ کر ہم اپنے وقت کو بچائیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے. یہ بزرگوں کی زندگی کا مقصد ہے. دیکھیے آپ نے صرف یہ مت سوچ لینا کہ لائٹنگ کرنا یہ سب ہی ان چیزوں سے ہمارے بزرگ غالباً خوش ہوتے ہوں گے, ایسا سوچتے ہیں آپ. چلو فی الحال یہ بھی ضرورت کی ایک چیز ہے, محبت میں آپ نے کیا, ہم اسے ناجائز اور حرام نہیں کہیں گے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ دنیا کے کاموں میں پیسہ نہ لگا کر دین کے کاموں میں لگا رہے ہیں. مائک یا پھر یہاں پر بیٹھے علماء کرام جو آئے ہیں ان کا بھی ایک خاص مقصد ہے اور آپ کا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے جو ڈاکٹر اقبال نے دیا. مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. آپ کا مقصد ہونا چاہیے. میری آواز کو ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ محبت سے بھی سمجھیں, کچھ جذبات میں بھی بولوں گا لیکن بات آپ کو سمجھ میں ضرور آئے گی. دیکھو بزرگوں کی جو اصل زندگی کی ان کی کوشش ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ لوگ ہدایت پہ آ جائے. ایک نوجوان گٹار بجا رہا تھا اور گانے گا رہا تھا, تو ایک بزرگ نے اس کو ٹوکا اور کہا ہے بیٹے نوجوان, تو جتنی اچھی آواز میں گانے گا رہا ہے اگر اتنی اچھی آواز میں نبی کی نعتیں پڑھتا تو کتنا اچھا ہوتا. اگر اتنی اچھی آواز میں خدا کا قرآن پڑھتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس نوجوان کو غصہ آ گیا, بولے میرے کو سمجھا رہے ہو؟ اٹھا کے گٹار ان کے سر پہ مار دی. حضرت کے سر پہ مار دیا اس نے, گٹار بھی ٹوٹ گئی, حضرت کا سر بھی خون آلود ہو گیا, خون نکل آیا. اب مریدوں نے کہا حضرت اجازت تو کاٹ کے رکھ دیں گے اسے. حضرت نے فرمایا نہیں تم لوگ کچھ مت کہو, یہ نوجوان ہے جذبات میں آ کے اس نے میرے سر پہ مارا ہے, کوئی بات نہیں, چلو میرے ساتھ. سر پہ پٹی باندھی بزرگ نے اور اپنے خادم کو بلایا, فرمایا یہ پیسے لے کے جاؤ, اس نوجوان نے جو گٹار سر پہ مارا تھا اس کا گٹار ٹوٹ گیا, اس کے پیسے دے کے آؤ. چاہتے تو مریدوں سے مروا سکتے تھے, چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے, چاہتے تو اسے سزا دلوا سکتے تھے, لیکن مرید سے کیا کہا, یہ پیسے لے کر کے جاؤ اور اس کو جا کر کے بولو کہ جو اس کا نقصان ہوا ہے اس کو پورا کر لے. جب یہ خادم پہنچا پیسے لے کر تو جانتے ہو وہ نوجوان جب اس نے دیکھا کہ جن کے سر پہ میں نے وار کیا تھا انہوں نے میرے لیے پیسے بھیجے ہیں, تو وہ پھر کہنے لگا اب مجھے پیسے نہیں چاہیے, پیسے بھیجنے والا چاہیے. حضرت کے پاس آیا, قدموں میں گرا, سر قدموں میں رکھا, کہنے لگا حضرت آپ بھی معاف فرما دو اور اللہ سے بھی میرے لیے دعا کرو کہ اللہ بھی مجھے معاف فرما دے. ماشاءاللہ ہدایت مل گئی اس کو. ایسے ہوتے ہیں ہمارے بزرگ کہ اتنی تکلیف اٹھا کے بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں. آج ہم لوگ کوشش نہیں کر رہے. باپ اپنے بیٹے کو کہنے سے ڈرا کے چل نماز پڑھنے کے لیے, اس کو ہمت ہی نہیں مل رہی. ماں اپنی اولاد سے نہیں کہہ پا رہی کہ بیٹی یا بیٹے نماز پڑھ, قرآن پڑھ. اس کو یہ لگتا ہے کہ ناراض ہو جائے گا, گھر سے بھاگ جائے گا یا چلا جائے گا. مگر اپنے بزرگوں سے ایک سبق سیکھو. ایک خاتون تھی تو ان کا بیٹا تھا 10 سال کا. انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے نماز پڑھنے جا. اس نے کہا امی میں بعد میں چلا جاؤں گا. تو پھر انہوں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے نماز پڑھنے جا. اس نے کہا بعد میں چلا جاؤں گا. عمر ہے 10 سال. ماں کو غصہ آ گیا, ماں روٹیاں بنا رہی تھی, روٹی بنانا چھوڑ دیا اور وہ جو بیلن ہوتا اٹھا کر اپنے بیٹے کے سر پہ مارا. سر پھٹ گیا بیٹے کا, پٹی باندھی ماں نے اور کہا بیٹے جا اب نماز کے لیے جا. یعنی کہ غور کریں,
10 سال کے بچے کو جب ایسا مارا، بیٹے کے دل میں خوف بیٹھ گیا. پھر 10 سال اور گزرے مگر اس بچے کی نماز قضا نہیں ہوئی. 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ وہ 50 سال کا ہو گیا مگر کوئی ایک نماز بھی اس کی قضا نہیں ہوئی. جب ماں کی موت کا وقت قریب آیا، یہ 50 سال کا انسان اپنی ماں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے ماں، تو کتنا پیار کرتی ہے اپنی اولاد سے، کتنی محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے، مگر تو نے جب میں 10 سال کا تھا